बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको शादी के 1 माह बाद ही उसका शोहर उसके मेके छोड़ आया था। क्यों इस दुल्हन को उसका शोहर, उसका शरीके हयात 1 माह बाद ही उसे उसके मेके छोड़ आया था? क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सबा था। सबा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। सबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सबा को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन सबा के वालिदैन उसे मैट्रिक से ज़्यादा तालीम नहीं दिलवा सकते थे। इसलिए सबा ने फ़ैसला किया कि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद तालीम हासिल करूँगी, और सबा ने ऐसा ही किया। इस बात पर सबा की अम्मी, जिसका नाम गुलशन था, बहुत खुश हुई और सबा के अब्बू जमशेद अपनी बीवी गुलशन को कहने लगा, गुलशन, हमारी बेटी कितनी समझदार है, हमारा कितना एहसास करती है। तो ये बात सुनकर सबा बोली, अब्बू, मैं तो अपनी तालीम के लिए ही सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इसमें आपके एहसास की कौन सी बात है? तो जमशेद बोला, बेटी, अगर तुम पढ़ोगी तो नाम तो हमारा ही होगा ना। तो सबा बोली, हाँ, ये बात तो है। सबा अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती थी। सबा अपने वालिदैन की फर्माबरदार बेटी थी। सुबह के वक्त सबा कॉलेज जाती और घर आकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी अम्मी की घर के कामों में मदद भी करवाती थी। सबा अब ग्रेजुएट कर रही थी और ग्रेजुएट मुकम्मल होने में बस चंद माह ही बाकी थे। एक दिन जमशेद अपनी बीवी गुलशन को कहने लगा, गुलशन, सबा के लिए अब हमें रिश्ता देखना चाहिए, अब वो शादी के लायक हो गई है। तो गुलशन बोली, हाँ जमशेद, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब भी मैं सबा की शादी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है कि मैं कैसे सबा के बगैर रहूँगी। तो जमशेद बोला, गुलशन, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर बेटी को एक ना एक दिन ब्याह कर अपने घर जाना ही होता है, और वैसे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये फ़र्ज़ जल्दी से जल्दी अदा कर दें। तो गुलशन बोली, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। फिर गुलशन और जमशेद ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। गुलशन ने और जमशेद ने सबा के लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो तीसरी मर्तबा आया था। उस लड़के का नाम आमिर था। आमिर ने ये रिश्ता इसलिए भेजा था कि वो सबा को हर रोज़ कॉलेज से निकलते देखता था और उसे पसंद करने लगा था। हालांकि सबा को आमिर के बारे में कुछ पता ही ना था, और इसी वजह से आमिर की अम्मी हमीदा तीसरी मर्तबा आमिर का रिश्ता लेकर सबा के घर आई थी। सबा के वालिदैन हमीदा को इस रिश्ते से इसलिए बार बार इनकार कर रहे थे क्योंकि आमिर की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं और सबा के वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो सबा की शादी आमिर से करें। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की किस्मत या बेटियों की किस्मत जिस घर में और जिस मर्द के साथ लिखी होती है, वहाँ ही बेटी की शादी होती है। फिर बहुत सारी शर्तें तय करके सबा की शादी आमिर से तय हो गई थी। जमशेद ने हमीदा से कहा कि हम कैसे मान लें कि आमिर की 2 बीवियों के बाद आमिर हमारी बेटी को नहीं छोड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ तो ऐसा करना होगा कि हम अपनी बेटी की तरफ से परेशान ना हों। तो आमिर बोला, अंकल, मैं अपना घर आपकी बेटी के नाम पर लगाता हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो जमशेद बोला, तो हक महर का क्या करना है? तो आमिर बोला, अंकल, हक महर में आपने जो लिखवाना है लिखवा लें, और साथ हर महीने का 10,000 जेब खर्च भी लिख लें। जब आमिर और उसकी अम्मी हमीदा इन शर्तों को मान गए तो तब जाकर जमशेद को कुछ सुकून महसूस हुआ, और फिर सबा की शादी आमिर से हो गई थी। शादी के 3 दिन बाद जब सबा और आमिर
لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تو تب عامر نے صبا کو بتایا کہ میں تم کو شادی سے پہلے کا ہی چاہتا ہوں۔ تو صبا حیران ہو گئی۔ تو عامر بولا، صبا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو صبا شرمانے لگی۔ عامر کی امی حمیدہ صبا کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ صبا کے ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی تھی۔ ایک دن صبا کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے کھانسی آنا شروع ہو گئی، اور کھانسی ایسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور زیادہ کھانسی کرنے کی وجہ سے صبا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ عامر صبا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے صبا کو دوائی دی اور صبا کے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جن کی رپورٹس اگلے دن ملنی تھی۔ عامر نے جب صبا کی رپورٹس اگلے دن ڈاکٹر سے لیں تو ڈاکٹر بولا کہ صبا کو ٹی بی ہے اور ابھی یہ شروع ہوئی ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ جب عامر گھر آیا اور اس نے آ کر اپنی امی کو بتایا کہ صبا کو ٹی بی ہے، تو صبا جو کہ کچن میں کام کر رہی تھی، حمیدہ کچن میں گئی اور صبا کو کچن سے باہر نکال دیا اور بولی، خبردار اگر آئندہ کچن میں کام کیا، کھانس کھانس کر سارے جراثیم پھیلا رہی ہو، ہمیں بھی بیمار کرو گی۔ جاؤ عامر، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس کے ماں باپ نے جان بوجھ کر بیمار لڑکی کی شادی کی ہے۔ تو عامر بولا، جاؤ صبا، تم جا کر آرام کرو۔ پھر حمیدہ عامر کو بار بار کہنے لگی، کیا کرنا ہے اس کو گھر رکھ کر، ہمیں بھی وہ بیمار کر دے گی۔ تو عامر بولا، امی میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ تو حمیدہ بولی، میں چھوڑنے کے لیے تھوڑی کہہ رہی ہوں، اس کی ماں کے گھر بس اس کو چھوڑ آؤ، جب ٹھیک ہو جائے گی تو تم لے آنا جا کے۔ پھر عامر صبا کو اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ صبا نے بہت کہا کہ عامر ایسا نہ کرے، میں اپنے گھر رہ کر اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں، پر عامر نے اس کی ایک نہ سنی۔ صبا کو اب 2 ماہ ہو گئے تھے اپنے والدین کے گھر آئے ہوئے۔ صبا کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ صبا کی حالت اس کے ابو سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر جب اپنے سسر جمشید سے ملا تو جمشید بولا، عامر صبا کی حالت بہت خراب ہے، اس حالت میں تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ 2 ماہ ہو گئے بیٹا، تم نے آ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ تو عامر بولا، کیا کروں، میرے آنے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بولے، جب آپ کو پتا تھا کہ وہ بیمار ہے تو پھر آپ نے کیوں اس کی شادی کی میرے ساتھ؟ تو جمشید بولا، بیٹا اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم تمہیں بتا دیتے۔ تو عامر بولا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جان بوجھ کر صبا کی شادی میرے ساتھ کی ہے اور جان بوجھ کر میرا مکان اس کے نام پر لگوایا تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ اس نے زندہ تو رہنا نہیں، تو مکان پھر آپ خود نے سنبھال لینا تھا۔ تو جمشید بولا، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عامر بولا، بس مجھے مزید آپ سے کوئی اور بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ جمشید آنکھوں میں آنسو لیے گھر آ گیا۔ صبا نے پوچھا، ابو عامر نہیں آئے؟ تو جمشید خاموش ہی رہا۔ صبا اپنے ابو کی خاموشی کو سمجھ گئی تھی۔ پھر 2 ہفتے بعد صبا کی امی کو پتہ لگا کہ عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ میں عامر کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ صبا کی امی نے جب صبا کو بتایا تو اس سے رہا نہ گیا۔ صبا اپنے سسرال گئی تو اس کی ساس اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی اور بولی، تم کیا لینے آئی ہو؟ تو صبا بولی، یہ میرا بھی گھر ہے، میں اپنے شوہر کو دیکھنے آئی ہوں۔ تو صبا عامر کے کمرے میں چلی گئی۔ عامر نے جب صبا کو دیکھا تو بولا، تم کیا لینے آئی ہو؟ تو صبا بولی، وہ آپ کا سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ عامر، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کا ایکسیڈنٹ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو عامر صبا کی اس بے چینی کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور شرمندہ بھی۔ عامر بولا، صبا اگر تمہاری بیماری سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ تو صبا بولی، کرنا کیا تھا، آپ کے پاس ہی رہنا تھا اور بس دن رات آپ کا خیال رکھنا تھا۔ تو عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، صبا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے،
تمہیں جس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے اس وقت تم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، ادھر میرے ہی پاس رہو گی۔ تو صبا بولی، آپ اگر نہ بھی کہتے تو تب بھی میں نے آپ کے گھر سے نہیں جانا تھا۔ اتنے میں صبا کی ساس اندر آ گئی اور بولی، نکلو ادھر سے، اب تمہارا عامر سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو عامر بولا، امی اب تو رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے اور یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ یہیں رہے گی میرے پاس۔ پہلے بھی میری 2 شادیاں آپ کی ہی وجہ سے ٹوٹی ہیں، آپ نے جان بوجھ کر پہلے بھی میری دونوں بیویوں پر الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن صبا میرے پاس ہی رہے گی۔ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یا میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ حمیدہ اپنے بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب صبا عامر کے ہی ساتھ رہ رہی ہے۔ عامر نے صبا کا علاج بھی کروا لیا تھا اور صبا اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب عامر اور صبا دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ عامر نے صبا کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مشکل وقت میں اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن جلد ہی عامر کو اس کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ آدمی جلد ہی فیصلہ لے کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن اگر یہی فیصلہ عورت کو لینا ہو تو وہ 100 بار سوچ کر ہی کوئی فیصلہ لیتی ہے، اور کبھی بھی اپنے آدمی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر نہیں جاتی، کیونکہ عورت بہت حساس اور نازک ہوتی ہے۔ اسے اپنے آدمی کا دکھ دیکھا ہی نہیں جاتا، وہ بنا سوچے سمجھے ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو پھر مرد کو بھی سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لینا چاہیے۔ کیا عامر نے بیماری کی حالت میں صبا کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔